حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاروق کا لقب کیوں عطا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب میں مسلمان ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ مشرکوں سے پوشیدہ رہا کرتے تھے۔ میں نے مسلمان ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم موت اور زندگی دونوں حالتوں میں حق پر ہی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر بے شک قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تم حق پر رہو گے، چاہے مرو چاہے زندہ رہو۔ تب میں نے عرض کی کہ پھر ہم کس لیے چھپ رہے ہیں؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا ہے، وہ تمام مجلسیں جن میں پہلے میں کفر کی حالت میں بیٹھتا تھا، ان میں بغیر کسی خوف اور ڈر کے اب اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آپ یہاں سے میرے ساتھ باہر تشریف لے چلیے۔ پھر ہم دو صفوں میں آپ کے ساتھ چلے، ایک صف کے آگے حضرت حمزہ تھے اور ایک صف کے آگے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں تھا۔ اس مجمع کی وجہ سے ایسا غبار اڑ رہا تھا کہ جیسے آٹے میں سے غبار اڑتا ہے، یعنی اس ہجوم کے قدموں کی وجہ سے زمین سے ہر چاپ پر غبار اڑ رہا تھا۔ الغرض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخر اسی طرح چلتے ہوئے ہم حرم پاک میں داخل ہوئے اور کھلے بندوں طواف کیا اور نماز بھی ادا کی۔ قریش کی جیسے ہی مجھ پر اور حضرت حمزہ پر نظر پڑی، ان پر خوف اور بے بسی چھا گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کیا اور علل اعلان ظہر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے سب صحابہ کرام واپس دار ارقم تشریف لے آئے۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت عمر فرماتے ہیں، مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا کہ اللہ نے میرے یعنی عمر فاروق کے ذریعے حق اور باطل کے درمیان فرق فرما دیا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر کا یہ جملہ بھی ہے کہ خدا کی قسم آج کے بعد کبھی اللہ کی عبادت چھپ کر نہیں کی جائے گی۔ اور اسی روایت کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی درخواست پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ دار ارقم سے باہر تشریف لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار ہاتھ میں لیے آگے آگے تھے اور زور زور سے کہتے جاتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہاں تک کہ سب حرم میں داخل ہو گئے اور وہاں پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قریش کو سناتے ہوئے زور سے کہا کہ تم میں سے جس نے بھی اپنی جگہ سے حرکت کی تو میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں نے طواف کا آغاز کیا تو حضرت عمر آگے آگے رہے۔ مسلمانوں نے کعبے کی گرد نماز پڑھی اور سب نے بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کی، جبکہ اس سے پہلے وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔